بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الفقہ کورس کی باقاعدہ کلاسز کی صورت میں ہماری آج چوتھی کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں بھی ہم انہی تفصیلات کو یا اسی پہلے پوائنٹ کو پڑھیں گے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اصول الفقہ کے تمام مباحث کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس کا پہلا حصہ تھا ادلہ شرعیہ یا مآخذ۔ ادلہ شرعیہ یا مآخذ کا جو پہلا حصہ تھا اس کو بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اتفاقی دلائل اور اختلافی دلائل۔ ٹھیک ہے، یہ 2 حصے ہیں اس کے۔ اتفاقی دلائل میں سے ہم نے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کا تذکرہ کیا، اور اختلافی دلائل میں ہیں یہ سارے۔ جہاں تک اتفاقی دلائل ہے تو اس میں ہم نے پہلے دونوں مکمل کر لیے تھے، قرآن اور سنت۔ آج ہم تیسری دلیل یعنی اجماع سے متعلق جو ہے تفصیل پڑھیں گے۔ اجماع کے بارے میں اصول فقہ کی کتابوں میں عمومی طور پر جو ابحاث ملتی ہیں ان کو آپ 5 حصوں میں یا 5 پوائنٹ میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ اجماع کا تعارف کیا ہے، اجماع کی قسمیں کیا ہے، اجماع کی حجیت، اجماع کی سند، اجماع کے درجات۔ یہ 5 چیزیں اجماع کے حوالے سے سمجھنا ضروری ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے اجماع کا تعارف، تو لغوی طور پر عربی میں عربی ڈکشنریوں میں لغوی طور پر اجماع کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے اس کا عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، جیسے کہا جاتا ہے کہ اجمع فلان علی الامر، فلاں شخص نے کسی کام پر پختہ ارادہ کر لیا، پکا عزم کر لیا۔ اور اجماع کا دوسرا معنی آتا ہے اتفاق کر لینا، ایگری ہو جانا، جیسے قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ یونس میں کہ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اجمع القوم علی کذا وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو لغوی طور پر اجماع کے 2 معنی آتے ہیں، پختہ ارادہ کرنا اور دوسرا اتفاق کرنا۔ جہاں تک اصول فقہ کے اندر اجماع کی تعریف کی بات ہے تو اصول فقہ میں عمومی طور پر عربی میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ اتفاق المجتہدین من الامہ الاسلامیہ فی عصر من العصور على حکم شرعی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ اجماع سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں، زمانے میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا کسی شرعی حکم پر اتفاق کر لینا، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ یہاں چونکہ اجماع سے مراد اجماع مجتہدین ہے، اجماع امت نہیں ہے یا اجماع عوام وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اجماع مجتہدین کی تعریف یوں کی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ غور کریں گے تو اجماع کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی اس میں 4-5 نقطے بڑے اہم ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ ہے اتفاق المجتہدین، یعنی اجماع مجتہدین کے اتفاق کو کہیں گے۔ عام عوام کے اتفاق کو یا کسی خاص علاقے کے کسی بعض لوگوں کے اتفاق کو یہ اجماع نہیں کہیں گے۔ اجماع کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کا جو اتفاق کر رہا ہے وہ مجتہد ہو، اس میں اجتہاد کی صلاحیت ہو۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اتفاق المجتہدین کے بارے میں عمومی طور پر علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام مجتہدین اتفاق کریں گے تو تب جو ہے یہ اجماع بنے گا۔ اگر ایک مجتہد نے بھی اختلاف کر دیا تو اس کو پھر اجماع نہیں کہیں گے۔ اگرچہ 2 آراء اور بھی ہے، ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، اکثر مجتہدین نے اتفاق کر لیا تو بس یہ اجماع ہے،
اور دوسری رائے یہ ہے کہ ایک یا دو مجتہدین نے اختلاف کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو بھی یہ اجماع ہے۔ لیکن جو مشہور رائے ہے جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام مجتہدین اتفاق کریں گے تب وہ اجماع کہلائے گا۔ اگر کوئی ایک بھی جو صحیح معنوں میں مجتہد ہے وہ اختلاف کرے گا تو وہ اجماع نہیں بنے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تعریف کے اندر ہی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ عصر من العصور، یعنی کسی بھی زمانے کے مجتہدین نے اجماع کر لیا۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بھئی کسی خاص علاقے کے ساتھ تعلق نہیں ہے اجماع کا۔ جیسے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اہل مدینہ اجماع کریں گے تب وہ اجماع ہوگا، بعض کہتے ہیں نہیں اہل بیت کا اجماع صرف معتبر ہے۔ نہیں، اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ بس پوری دنیا کے مجتہدین کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، کسی بھی زمانے میں ہو۔ ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ ہی بھی ہے۔ اسی طرح ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بعد وفات النبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اجماع کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اجماع اس معنوں میں ہے اجتہاد وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، یعنی بئی معنی جس طرح مجتہدین نے کیا۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حکم شرعی پر اجماع ہو، یعنی عام کسی بات پر، دنیاوی معاملے پر اجماع، یہ اجماع نہیں کہلائے گا اصول فقہ میں۔ اصول فقہ میں شرعی حکم پر اجماع جو ہوگا، اتفاق جو ہوگا، اس کو اجماع کہیں گے۔ تو یہ چار پانچ باتیں ہیں جو اجماع کی تعریف سے ہمیں معلوم ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، اجماع کی اقسام یا اجماع کی قسمیں۔ عمومی طور پر علماء اجماع کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک اجماع قولی اور دوسری اجماع سکوتی۔ یہ جو پہلی قسم ہے اجماع قولی، اس کے دو نام اور بھی ہے، ایک اجماع صریح اور دوسرا اجماع عزیمت، رخصت کے مقابل میں جو ہوتا ہے عزیمت، تو اس کو اجماع عزیمت اور اجماع صریح بھی کہتے ہیں۔ اس اجماع قولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام مجتہدین نے باقاعدہ اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور زبان سے اس کی صراحت اور وضاحت کر دی کہ میں بھی اس بات پر متفق ہوں، تو اس کو کہیں گے اجماع قولی۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے کہ تمام مجتہدین ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے تھے، ایک مسئلہ پیش کیا گیا اور سب نے زبانی طور پر کہہ دیا کہ ہم متفق ہیں، یا ایک مسئلہ بعض مجتہدین کے سامنے آیا، انہوں نے جواب دے دیا، وہ جواب مختلف مجتہدین اور ہر ملک اور ہر علاقے کے مجتہدین کے پاس پہنچا اور ہر ایک نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں بھی اس پر متفق ہوں، لیکن تمام مجتہدین نے زبانی طور پر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اتفاق کر لیا، تو اس کو ہم کہیں گے اجماع قولی۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جو اجماع قولی ہے یہ قطعی طور پر حجت ہے، اس کی خلاف ورزی ناجائز ہے۔ بعض علماء نے اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہے پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی کا ایک اور نام ہے، وہ ہے اجماع رخصت۔ اجماع رخصت کا مطلب یہ ہے کہ بعض مجتہدین کسی مسئلے میں زبانی طور پر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اس بات کا اظہار کر دے کہ ہاں بھائی ہم اس بات پر متفق ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ وضاحت کر دے کہ ہم اس بات پر متفق ہیں، لیکن دیگر مجتہدین جو بعض ہے ان تک جب بات پہنچ گئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، سکوت اختیار کر لیا، انہوں نے زبان سے باقاعدہ وضاحت کر کے اتفاق کا اظہار نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی، کہ خاموشی، جب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تو واضح بات ہے کہ انہوں کا بھی اتفاق ہوگا، اگر ان کا اختلاف ہوتا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ بات کرتے۔ ایسے اجماع کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو اجماع سکوتی ہے کیا یہ معتبر ہے یا نہیں، یعنی یہ حجت اور دلیل ہے یا نہیں۔ اس بارے میں علماء کے بنیادی طور پر مشہور اقوال
تین ہے. ایک قول فقہائے مالکیہ اور فقہائے شافعیہ کا ہے. وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا جو اجماع ہے وہ حجت نہیں ہے، بالکل بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ اجماع ہے ہی نہیں ان کی نظر میں. جب بعض مجتہدین نے خاموشی اختیار کر لی تو اجماع تو نہیں ہوا. دوسرا قول فقہائے حنفیہ اور فقہائے حنابلہ کا ہے. ان کے ہاں یہ اجماع درست ہے اور یہ قطعی طور پر یہ حجت ہے اور اس کی خلاف ورزی بھی ناجائز ہے. بالکل یہ پہلے قسم کی طرح ہے، اجماع قولی کی طرح ہے. ان کی بھی ایک دلیل ہے کہ بھئی جب مجتہد کے سامنے مسئلہ آیا، اس سے رائے پوچھی گئی، اس نے خاموشی اختیار کر لی، کسی قسم کی تنقید نہیں کی، کسی قسم کی مخالفت نہیں کی، تو اس سے واضح یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ موضع بیان ہے، بات کرنے کا مقام ہے. اور بات کرنے کے مقام پر جب مجتہد خاموش ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ اس کو اس بات پر اتفاق ہے. تو اسی لیے یہ بھی اجماع سکوتی معتبر ہے. اور جو تیسرا قول ہے وہ بعض علماء کا ہے، بعض حنفیہ اور بعض شافعیہ ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ حقیقی معنوں میں یہ اجماع نہیں ہے، ہاں البتہ ظنی حجت ہے، قطعی حجت نہیں ہے. ظنی حجت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. اس کو قطعی کا درجہ اور اجماع قولی والا درجہ دینا درست نہیں ہے. ظنی حجت ہے، کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا. تو یہ تیسری رائے ہے. عمومی طور پر علماء دوسری رائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اجماع سکوتی بھی معتبر ہے اور باقاعدہ ایک دلیل ہے. اب آتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف، اجماع کی حجیت. اجماع کی حجیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا اجماع فقہی احکام کے لیے سورس کی حیثیت رکھتا ہے، ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے، دلیل کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں. کہ آپ کسی کو کوئی مسئلہ بتائے اور اس پر دلیل کے طور پر، سورس کے طور پر آپ اجماع کو کا ریفرنس دے دیں کہ بھئی اس بات پر علماء کا، مجتہدین کا اجماع ہے. تو کیا اجماع بھی باقاعدہ حجت اور دلیل ہے؟ جس طرح آپ قرآنی آیت پیش کر سکتے ہیں، حدیث پیش کر سکتے ہیں دلیل کے طور پر، تو اس طرح دلیل کے طور پر اجماع اور مجتہدین کے اتفاق کو پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس تیسرے پوائنٹ میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے. جمہور علماء کے نزدیک اجماع کے اندر اگر اس کی شرائط پائی جائے تمام، تو یہ باقاعدہ ایک قطعی دلیل کے زمرے میں آئے گی اور قطعی حجت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ ایسے اتفاق اور ایسے مسئلے کی پیروی کرے. اس کی مخالفت کرنا یا اس کو توڑنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ عام علماء، جمہور علماء کی یہی رائے ہے. اگرچہ بعض معتزلہ یا بعض شیعہ حضرات جو ہے، بلکہ شیعہ حضرات کے ہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام معصوم بھی اجماع کے اندر شریک ہو تو تب وہ حجت ہے، لیکن کچھ معتزلہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں. تاہم جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ اجماع کو بطور دلیل اور بطور حجت پیش کیا جا سکتا ہے. جمہور علماء اجماع کی حجیت پر اور اجماع کے دلیل ہونے پر کئی دلائل دیتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں. سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم. کیا ہے اس میں؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے یا مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، تو ہم اس کے اختیار کردہ راستہ اس کے سپرد کر دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ جو بات ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو سبیل المؤمنین سے اجماع ہی کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی جمہور علماء اور عام طور پر علماء کا جس چیز پر اتفاق ہو اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے. اس سے علماء استدلال کرتے ہیں.
اسی طرح احادیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ کئی احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ بھائی امت اسلامیہ اگر کسی بات پر متفق ہو جائے تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اتفاق خطا سے محفوظ ہوتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ لا تجتمع امتی علی خطأ، میری امت غلطی پر اتفاق نہیں کر سکتی. ایک اور میں حدیث میں ہے نا لا تجتمع امتی علی ضلالہ جیسے الفاظ ہے. ان حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اس سے بھی اجماع کی حجیت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح عقلی طور پر بھی اگر آپ غور کریں تو اجماع کی حجیت ثابت ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سمپل سی بات ہے، دو تین پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں گے، اس کو جوڑیں گے تو آپ کو عقلی طور پر بھی معلوم ہو جائے گا کہ اجماع باقاعدہ دلیل اور حجت ہے. دیکھیے ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ علماء نے اگر کسی شرعی حکم پر اتفاق کیا ہے تو ضرور انہوں نے کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر وہ اتفاق کیا ہوگا. قرآن یا سنت سے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، جیسے کہ آگے آپ پوائنٹ نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے. تو اجماع کے لیے باقاعدہ بیس، اجماع کا بیس کسی دلیل پر ہونا ضروری ہے. اجماع کی پشت پر کوئی دلیل ہوگی، ایک پوائنٹ، کیونکہ دلیل کے بغیر تو جو اجماع ہوگا وہ تو خواہش نفس ہے. دوسری بات، دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ بات معلوم ہوگی کہ اجماع کے پیچھے ضرور قرآن و سنت سے کوئی دلیل ہوگی، شرعی دلیل، ٹھیک ہے، تو شرعی دلیل پر جب باقاعدہ علماء کا اتفاق ہو جائے تو شرعی دلیل تو ویسے بھی ماننا ضروری ہے، اور جب اس کے ماننے پر تمام علماء کا اتفاق ہو جائے تو اس کو بدلیل علماء ماننا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجماع حجت ہے اور اجماع کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. بہرحال یہ خلاصہ ہے اجماع کی حجیت. اب ہم آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، وہ ہے اجماع کی سند. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اجماع کی سند سے یا اجماع کی سند کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ علماء جب کسی شرعی حکم پر اتفاق کرتے ہیں تو ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی قرآن و سنت وغیرہ سے کوئی دلیل ہوگی. بغیر دلیل کے تو علماء اتفاق نہیں کر سکتے کسی شرعی حکم پر. بغیر دلیل کے اگر شرعی حکم کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں گے اور اتفاق کریں گے، یہ تو خواہش نفس کی پیروی ہو گئی. دلیل کے بغیر کیسے علماء اجماع کر سکتے، اتفاق کر سکتے ہیں؟ تو ضرور اجماع کے لیے کوئی دلیل ہوگی، اجماع کے لیے کوئی سند ہوگی، اجماع کے پشت پر کوئی نہ کوئی بیس اور بنیاد ہوگی. وہ اجماع کی دلیل یا اجماع کی بیس پر یا پشت پر جو بنیاد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اجماع کی سند. وہ 4 قسم کی بنیادیں ہو سکتی ہے. تو اجماع کے لیے ان 4 اقسام میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کی دلیل ضروری ہے. اجماع کے علاوہ اجماع تو خود بھی دلیل ہے نا، لیکن اجماع خود بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان 4 میں سے کسی ایک پر. یا تو اجماع ڈیپینڈ کرے گا قرآن کی کسی آیت پر کہ قرآن کی کسی آیت سے فقہاء نے مسئلہ نکالا اور اس پر اتفاق کر لیا، یا سنت پر کہ حدیث سے کوئی شرعی حکم نکال کر علماء نے اس پر اتفاق کر لیا مجتہدین نے، یا قیاس پر کہ قیاس کے ذریعے علماء نے قرآن و سنت سے مسئلہ نکالا اور اس پر اتفاق کر لیا، یا مصلحت پر کہ شرعی مصلحت کی آگے تفصیل آئے گی لیکن وہ شرعی طور پر مصلحت ہو اور اس کو علماء نے مد نظر رکھ کر اس پر اتفاق کر لیا. مثالیں دیکھیے ایک ایک کی. مثال کے طور پر تمام علماء کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ انسان کے لیے اپنی دادی سے نکاح کرنا حرام ہے، اپنی نانی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اپنی پوتی پڑپوتی اور نواسوں وغیرہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. اس بات پر جمہور علماء کا اتفاق ہے مجتہدین کا. اب اس اجماع کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے. کیسے؟ قرآن کی آیت ہے نا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. تو وہ کہتے ہیں امہاتکم سے مراد اصول ہے کہ آپ کے جو اصول ہے وہ سارے آپ پر حرام ہے. ماں، نانی، دادی، پڑ نانی، پڑ دادی، یہ پر جا کے جتنے بھی اصول ہیں تو یہ سارے کے سارے امہات سے استدلال کیا ہے. اور پڑپوتیا، پوتیا، نواسیاں وغیرہ وہ بنات سے ہے کہ بیٹیاں، یعنی اس سے فروع مراد ہے، بیٹیاں، پوتیا، پڑپوتیاں، نواسیاں، اس طرح سب حرام ہے انسان پر. تو دیکھیے اس اجماع کے لیے قرآن کی آیت سے استدلال کیا گیا. اسی طرح یا تو اجماع کی جو سند ہے یا بیس ہے، بنیاد ہے، وہ سنت ہوگی. مثال کے طور پر علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھئی میراث میں دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے، تو اس کی باقاعدہ حدیث میں تذکرہ آیا ہے
تو اس حدیث سے اس مسئلے کو نکال کر فقہا نے اس پر اجماع کر لیا۔ قیاس بھی کبھی کبھی اجماع کی دلیل بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سور یا خنزیر جو ہے اس کی چربی حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کو علماء نے قیاس کیا ہے وہ سور کے گوشت پر کہ جب گوشت جب حرام ہے تو چربی بھی حرام ہوگی، کیونکہ چربی بھی گوشت ہی کے سے پیدا ہوتی ہے اور گوشت ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو گویا کہ اس کو قیاس کر لیا گیا ہے کس بات پر؟ یعنی سور کی چربی کو سور کے گوشت پر قیاس کر کے اس کو ناجائز قرار دیا، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہو گیا۔ کبھی کبھی مصلحت ہوتی ہے، مصلحت کی تفصیل آگے آئے گی۔ مثال کے طور پر تدوین قرآن، اس بات پر اس وقت کے صحابہ اور فقہا کا اجماع ہو چکا تھا، تو اس کی سند کیا تھی؟ مصلحت تھی۔ تدوین قرآن میں مصلحت تھی کہ قرآن جو ہے وہ حافظ جو ہے وہ سارے فوت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو لہٰذا مصلحت یہ کہ قرآن کو لکھا جائے۔ اسی طرح جمعے کے لیے اذان اور اقامت کے علاوہ ایک اور اذان کی جو بنیاد ڈالی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اور اس وقت صحابہ نے اور تابعین نے اس پر اتفاق کر لیا تھا، تو وہ بھی مصلحت کی بنیاد پر تھی۔ تو بہرحال ان چار بیسز اور بنیادوں میں سے کوئی نہ کوئی بنیاد اجماع کے لیے ضرور ہوگی۔ تو یہ ہے اجماع کی سند۔ پانچواں پوائنٹ ہے اجماع کے درجات۔ اجماع کے درجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا اجماع ایک ہی درجے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے علماء نے کیٹیگریاں بیان کی ہے۔ کیٹیگریاں مطلب یہ ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو 4 درجے دیے ہیں، اجماع کے 4 درجے ہیں۔ اجماع کا سب سے اوپر کا درجہ، سب سے بڑا درجہ جس اجماع کو حاصل ہے، یہ وہ اجماع ہے جس پر تمام صحابہ نے اتفاق کر کے اجماع کر لیا ہو اور باقاعدہ صحابہ نے زبان سے اتفاق کر لیا ہو، تو یہ اجماع کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ یعنی صحابہ کا اجماع قولی، یہ سب سے پہلا درجہ ہے، صحابہ کا اجماع قولی۔ جیسے کہتے ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ کا اتفاق ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کا انکار بھی کفر قرار دیا گیا ہے، تو یہ سب سے اوپر درجہ ہے۔ اس کے نیچے جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے صحابہ کا اجماع سکوتی۔ صحابہ کا اجماع سکوتی کا مطلب کہ بعض صحابہ کرام نے زبان سے اتفاق کر لیا اور بعض نے خاموشی اختیار کر لی، تو اس کا دوسرا درجہ آئے گا۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر کی طرح ہے۔ جس طرح حدیث متواتر پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو ایسے یہاں پر بھی ہے، صحابہ کے اجماع سکوتی کا انکار کرنے والے کو بھی اکثر علماء نے کافر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نا ایک کچھ قبیلوں کے خلاف جو ہے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر وہ سب کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا، کچھ نے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نے زبانی سے اتفاق کر لیا۔ تیسرا درجہ جو ہے صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین میں سے جو مجتہدین گزرے ہیں ان کا اتفاق کر لینا، ٹھیک ہے۔ یعنی صحابہ کے بعد، یعنی کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کا اس سلسلے میں کوئی بات ہی پیش نہیں، صحابہ کا کوئی قول ہی موجود نہیں ہے، بعد میں وہ مسئلہ آیا تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اور انہوں نے مجتہدین نے اتفاق کر لیا، تو اس کا جو درجہ ہے وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا، اس کو عمومی طور پر علماء بمنزلہ حدیث مشہور کے قرار دیتے ہیں، جس سے علمی طمانینت حاصل ہوتی ہے اور عمل بھی اس پر واجب ہوتا ہے، لیکن اس کے منکر کو علماء عمومی طور پر کافر نہیں کہتے، گمراہ قرار دیتے ہیں لیکن کافر نہیں کہتے۔ چوتھا اور آخری درجہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان اجماع کا نہیں، صحابہ کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ کی رائے ایک تھی اور دوسرے بعض صحابہ کی رائے الگ تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن بعد میں تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں مجتہدین نے کسی ایک قول پر اجماع کر لیا، صحابہ کا اختلاف تھا لیکن بعد میں مجتہدین نے وہ جو 2 قول تھے صحابہ کے ان میں سے کسی ایک قول پر اجماع کر لیا، تو یہ سب سے آخری درجہ ہے اور اس کو علماء نے خبر واحد کا درجہ دیا ہے کہ بھئی یہ اس سے ظنیت ثابت ہوتی ہے،
بلکہ اس پر احناف کے ہاں اس پر عمل بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو عمومی طور پر یہ سب سے آخری درجہ ہے اجماع کا. تو یہ ہے بنیادی طور پر اجماع کے درجات. یہاں ایک اور بھی کچھ تفصیل مباحث جو ہے اصولی افتاء کی کتابوں میں ملتی ہے، اس کو اجماع مرکب کہتے ہیں. وہ تقریباً یہی آخری درجہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب. اجماع مرکب کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کسی زمانے میں صحابہ یا تابعین کا کسی مسئلے میں اختلاف تھا اور بعد والوں نے ان میں سے جو اختلافی مسئلہ تھا ان میں سے کسی ایک قول پر اجماع کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب. ٹھیک ہے، تو اس اتفاق کی وجہ سے کیا وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو بعض علماء نے کہا ہاں اختلاف ختم ہو گیا، اب اس مسئلے کو ہم اجماعی مسئلہ کہیں گے، اختلاف ختم. اور بعض نے کہا نہیں، کیسے آپ اختلاف ختم کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہے، تابعین نے اس پر اتفاق کر لیا، تو آپ اس کو اجماعی مسئلہ نہیں کہہ سکتے جب صحابہ کا اس میں اختلاف ہو. تو یہ دونوں رائے موجود ہے. اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ اصول افتاء کی کتابوں میں ملتی ہے. تو بہرحال یہ اجماع کی جو تمام تفصیلات تھی اس کا خلاصہ اور خاکہ آپ کے سامنے آ گیا. اب ہم آتے ہیں ادلہ شرعیہ کے اتفاقی مآخذ میں سے مأخذ نمبر 4 جو آخری مأخذ ہے اور آخری دلیل ہے، یہ ہے قیاس. قیاس بہت ہی اہمیت کی حامل ایک دلیل اور مأخذ ہے. اس کی تمام تفصیلات کو مد نظر رکھنا اور اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ نے 8 باتیں یا 8 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں. قیاس کا تعارف، قیاس کے ارکان، قیاس کی حجیت، قیاس کی بنیادی شرائط، 3 قسم کی شرائط ہے. پھر علت اور حکمت میں فرق، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. مسالک علت، یہ بہت ہی اہم ہے. مسالک علت یہ تقریباً 6 ہے. نمبر 7 پہ ہے پھر علت، سبب، شرط اور علامت. ان کا مختصر تعارف یہاں آئے گا، مزید تفصیل اس کی انشاءاللہ آگے ایک اور بحث میں آئے گی. پھر قیاس کی اقسام، تقریباً یہ 3 قسمیں ایک اعتبار سے ہیں اور 2 قسمیں ایک اور اعتبار سے ہیں. تو یہ تمام تفصیلات جو ہے یہ قیاس کے حوالے سے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں قیاس کا تعارف. قیاس کا جو لفظ ہے لغوی طور پر اس لفظ کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا آتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ناپنا اور مقدار معلوم کرنا. ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے ناپنا اور مقدار معلوم کرنا. جیسے کہتے ہیں قسط الارض بالمتر، کہ بھئی میں نے میٹر سے زمین کی پیمائش کی، تو پیمائش وغیرہ کرنا، ناپنا، اس کو کہتے ہیں قیاس. دوسرا معنی اس کا آتا ہے موازنہ کرنا، کمپیریزن کرنا، تقابل کرنا 2 چیزوں میں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان آپ موازنہ کریں گے، تقابل کریں گے، تو اس کو بھی قیاس کہتے ہیں. یہ لغوی طور پر عربک ڈکشنری میں قیاس کے یہ 2 معنی ملتے ہیں. جہاں تک اصولی فقہ کی اصطلاح کی بات ہے تو اصولی فقہ میں اس قیاس کی الگ الگ تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن آسان تعریف اس کی یہ ہے: اطلاق حکم الاصل على الفرع لاشتراك العلة بينها یا بينهما. ٹھیک ہے، اطلاق حکم الاصل على الفرع لاشتراك العلة بينهما. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اصل کے حکم کو فرع پر اپلائی کرنا دونوں کے درمیان علت مشترکہ کی وجہ سے. یہ تو عربی تعریف تھی. آسان اردو میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھیے شرعی احکامات 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہے کہ جس پر باقاعدہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر وضاحت آ گئی. قرآن میں آ گیا سود حرام ہے، قرآن میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے آیت میں کہ بھئی خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں منسوسی مسائل، سواد کے ساتھ. نمبر 2، دوسرے قسم کے وہ مسائل ہوتے ہیں جن پر قرآن و حدیث میں باقاعدہ واضح الفاظ میں ان چیزوں کا نام لے کر کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، جن کو کہتے ہیں غیر منسوسی مسائل. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے قیاس میں
کہ جب ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آیا کہ جو مسئلہ واضح الفاظ میں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، وہ مسئلہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں، تو آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں یوں کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اسی جیسا مسئلہ آپ تلاش کرتے ہیں، اس جیسا، وہی نہیں جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس جیسا مسئلہ آپ تلاش کرتے ہیں کوئی اور جس پر قرآن و حدیث میں وضاحت موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں مسئلوں میں چونکہ ریزنز اور علت ایک جیسے ہوتے ہیں تو آپ دونوں کو ایک ہی حکم دے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قیاس. ٹھیک ہے، کہ آپ کے سامنے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، اس مسئلے کی وضاحت قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے، آپ نے اسی جیسا مسئلہ قرآن و حدیث میں تلاش کیا، دونوں کے درمیان میں آپ نے موازنہ کیا، کمپیریزن کیا کہ دونوں کے درمیان علت جو ہے وہ ایک جیسی ہے، سیم ہے، تو لہٰذا آپ دونوں کو ایک ہی حکم دے دیتے ہیں. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ قرآن کے اندر آیا ہے نا کہ بھئی شراب حرام ہے. اب شراب کا ذکر تو ہے لیکن قرآن کے اندر جو دیگر نشہ آور مشروبات ہے اس کا ذکر نہیں ہے. مثلا شراب تو انگور کے کچے پانی کو کہتے ہیں، انگور سے جو شراب بنائی جائے. اب کیمیکل سے اگر کوئی شراب بن گئی، نشہ آور چیز بن گئی، یا دیگر جو مشروبات ہے جو شراب تو نہیں ہے لیکن نشہ آور ہے، تو اس کا حکم آپ کے سامنے آیا تو قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بھئی شراب حرام ہے، اس کی ریزن اور علت یہ ہے کہ وہ نشہ آور ہے، وہی نشہ وہی علت میرے سامنے جو مشروب پڑا ہے اس کے اندر بھی ہے، دونوں کے درمیان علت اور ریزن ایک جیسا ہے، لہذا دونوں پر آپ نے حکم لگا دیا کہ دونوں حرام ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس. اس کارروائی کو اصول فقہ کی کتابوں میں مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ جو کارروائی کی ہم نے مکمل نا، یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو مسئلہ موجود تھا اس کو اٹھایا اور جو مسئلہ موجود نہیں تھا وہاں اپلائی کر دیا. تو اس اپلیکیشن کو اصول فقہ کی کتابوں میں دو تین نام دیتے ہیں. بعض کی کتابوں میں کہتے ہیں تسویۃ الواقعتین، دو واقعات کو یکساں کر دینا، تسویۃ الواقعتین. بعض اصول فقہ کی کتابوں میں اس کو کہتے ہیں تعدیۃ الحکم. تعدیۃ الحکم یعنی حکم کو کیا کرنا، ایکسٹینڈ کہہ سکتے ہیں آپ، یا متعدی کر دینا آگے. اور بعض کتابوں میں الحاق کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی الحاق الفرع بالاصل. تو بہرحال تعدیہ ہو، الحاق ہو، تسویہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ وہی ہے پروسیس ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ ہے قیاس کا تعارف. اب ہم آتے ہیں قیاس دوسرے پوائنٹ کی طرف، قیاس کے ارکان. قیاس کے ارکان کا کیا مطلب ہے؟ قیاس کے ارکان کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہم نے آپ کو بتایا قیاس کی تعریف میں، اور یہ جو مکمل کارروائی میں نے آپ کو بتائی قیاس کی، اس سلسلے میں کتنی چیزیں یہ کام کرتی ہے، اس پروسیس میں کون کون سی بنیادی چیزیں اور کون کون سی بنیادیں ہیں جو کام کرتی ہیں. ارکان آپ جانتے ہیں نا، بنیادوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایسی چیزیں ہمیں بتائے کہ جس پر قیاس کی عمارت کھڑی ہے اور قیاس کا پورا پروسیس اور سرگرمی اس پر فٹ ہوتی ہے اور اس کے بغیر نہیں چل سکتی. وہ چار چیزیں ہیں. اصول فقہ میں اس کو کہتے ہیں ارکان، کہ قیاس کے بیسک ارکان اور بیسک پارٹس جو ہے وہ چار ہے: اصل، فرع، حکم، علت. ٹھیک ہے، یہ جو نمبر 1 پہ ہے اصل، اس کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں. مقیس علیہ، عین لام یا ہا، مقیس علیہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو فرع ہے نمبر 2 پہ، اس کو مقیس بھی کہتے ہیں. مقیس تو اصل کا دوسرا نام مقیس علیہ، فرع کا دوسرا نام مقیس ہے. یہ حکم ہے، یہ علت ہے. یہ چار چیزیں ہیں. اب سمجھیے اصل کا کیا مطلب ہے. میں ایک مثال سے آخر میں سمجھاؤں گا، پہلے ہر ایک کو الگ الگ دیکھیے. اصل کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی آیت یا حدیث جس میں کسی مسئلے کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ قرآنی آیت یا وہ حدیث اصل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کو نص کہتے ہیں نا، کہ قرآن کی آیت یا حدیث جس کو نص کہتے ہیں، تو وہ نص
اس کو کہتے ہیں اصل یا مقیس علیہ. نمبر 2 ہے فرع. فرع یہ وہ واقعہ یا وہ مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے آیا اور اس حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو اس واقعے کو، اس سوال کو، اس حادثے کو فرع کہتے ہیں. نمبر 3 حکم. حکم کا مطلب ہوتا ہے یہ جو نمبر 1 پہ اصل ہم نے پڑھا تھا یعنی آیت یا حدیث، اس آیت یا حدیث کے اندر جو اللہ رب العزت نے یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بتایا ہمیں، وہ حکم کہلاتا ہے یہاں پر حکم، یعنی اس اصل کا حکم، وہ ہے نمبر 3 پہ. ٹھیک ہے کہ قرآن آیت یا حدیث کے اندر جو حکم شرعی موجود ہے، جائز، ناجائز، حرام، فرض، وہ ہے حکم. نمبر 4 ہے علت. علت کا کیا مطلب ہے؟ وہ وصف، وہ غرض جو دونوں کے درمیان یکساں طور پر پائی جاتی ہے. یعنی قرآن آیت یا حدیث میں جو حکم آیا ہے، اس حکم کی بنیادی ریزن، اصل وجہ، علت، ٹھیک ہے، وہ کہلاتی ہے علت. اس کی مزید تفصیل بعد میں آئے گی علت کی. ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں گے آپ علت اور حکمت میں فرق میں بھی آ جائے گی، نمبر 7 میں بھی آ جائے گی. تو بہرحال اب اس کو مثال سے فٹ کریں گے. آپ اسی مثال کو لے لیجئے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، شراب کی مثال. شراب کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، شراب کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے جی، شراب حرام ہو گئی. میرے سامنے ایک شخص نے کھجور کا ایک مشروب لایا. اس مشروب کے اندر اس نے ایسے کیمیکل ڈالے تھے، کچھ ایسا کام کیا تھا کہ وہ بھی آپ کو پاگل کر دے، یعنی نشے میں ڈال دے. یعنی مکمل طور پہ نشہ آور مشروب میرے سامنے رکھا ہوا ہے. اور مجھ سے اس نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ مشروب حلال ہے؟ تو میں نے اس کو کہا نہیں، یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور شراب کے حرام ہونے کی بنیادی علت جو ہے وہ نشہ ہے، تو لہٰذا اس مشروب میں بھی نشہ ہے، تو اس لیے یہ حرام ہے. اب یہ ہو گیا قیاس کا ساری کارروائی اور پروسیس. اس پروسیس میں اب اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، حکم کیا ہے، علت کیا ہے، وہ آپ خود سمجھ جائیں گے. اصل ہے قرآن کی وہ سورہ مائدہ والی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت ہے اصل یا مقیس علیہ. فرع کیا ہے؟ فرع ہے میرے سامنے جو کھجور کی شراب آئی ہے اور اس بارے میں مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، جو نشہ آور مشروب ہے، تو وہ سوال، وہ واقعہ، وہ فرع ہے. نمبر 3 ہے حکم. تو قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت کے اندر شراب کو باقاعدہ حرام قرار دیا تھا نا، تو وہ حرمت یا وہ حرام ہونا وہ ہے حکم. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 پہ ہے علت، کہ وہ بنیادی ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے نشہ. ٹھیک ہے. تو اسی نشے کی بنیاد پر اس حکم کو میں نے اس اصل سے اٹھایا اور یہاں لا کر فرع میں نے فرع پر اپلائی کر دیا، تو یہ ہو گیا قیاس. تو یہ بنیادی طور پر قیاس کے ارکان. نمبر 3 سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں قیاس کی حجیت سے آگے انشاءاللہ اگلی کلاس اس کو پڑھیں گے.